اس وقت غیر مسلم جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ نماز کو ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے، وہ اس کی کوشش نہیں کر رہے کہ مسلمانوں سے رمضان ختم ہو جائے، نا 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 نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ روزے رکھو نہ رکھو، آپ حج کرو، وہ کہتے ہیں کرو، جب آپ حج کرتے ہو ہماری پروڈکٹ بکتی ہے حاجیوں سے، ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروڈکٹ ہے جو مکہ مدینہ میں بک رہی، گوشت جو خالصتاً مسلمانوں کا کام تھا ذبح کرنا حلال، وہ بھی برازیل سے آ رہا ہے، تو ان کو نہ میرے بھائی ہمارے حج سے کوئی تکلیف ہے، نہ ہماری نمازوں سے، نہ ہماری زکاتوں سے، انہوں نے دو چیزوں کو فوکس کیا ہے، وہ ہماری طرح پرلے درجے کے بے وقوف نہیں ہیں کہ بیکار چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں، ہماری طرح بے وقوف لوگ تھوڑی ہیں، وہ بیٹھ وہ سوچتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یار کس چیز کو فوکس کرو، نہ انہوں نے اسلام کو ہدف بنایا ہے، کہتے ہیں یار اسلام ٹھیک ہے جاؤ دنیا میں بڑے بڑے مدارس ملیں گے آپ کو، انہوں نے دو چیزوں کو فوکس بنایا ہے، ایک معیشت پہ ہمارا کنٹرول رہے، یہ غریب رہیں ان کے پاس دولت نہ آئے، آپ مسلمان بن جاؤ بہت اعلیٰ درجے کے، غلام ان کے ہو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر میرا غلام حاجی نمازی ہو تو ٹھیک ہے، تو غلام نا، عزت کس کی ہے؟ عزت تو میری ہے، اس کی تھوڑی ہے، یہ تو میرے ٹکڑوں پہ پل کے تو نماز پڑھتا ہے، یہ میں روزی نہ دوں اس کو تو یہ حج بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، پھر کرو حج ہماری کسٹڈی میں کرو، سب کچھ کرو لیکن ہماری کسٹڈی میں۔ تو پہلی چیز جس کو وہ فوکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ معیشت، تبھی سودی نظام مسلط کیا ہوا ہے دنیا پہ، کیونکہ اس سے پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جا رہا ہے۔ اسلامک بینکنگ کی مخالفت، اگر یہ بہت زیادہ اسلامک بینکنگ پھیلنا شروع ہو گئی نا تو اتنے آرام سے اس کو نہیں پنپنے دیں گے یہ لوگ، اور اسلامک بینکنگ بھی پورے طور پر کوئی معیاری اسلامی نہیں ہے، معیاری اسلامی ہو جائے پھر تو دنیا ہی پلٹ جائے گی، ایسی منصفانہ، ابھی تو یہ پوری دنیا میں کفریہ نظام ہے تو اس میں کھانچہ کھولا ہوا ہے کہ چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ورنہ وہ 100% تھوڑی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک ان کی خواہش یہ ہے کہ تم محتاج رہو معیشت میں، کس کے؟ ہمارے، سمجھتے ہو؟ معیشت میں ہمارے محتاج رہو، تبھی بلوچستان میں ہمیں کانے کھودنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اگر کان کھودنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس تو پیسہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس پہ کمپرومائز کر لیں کہ چلو پیسہ کماؤ، پھر وہ کہتے ہیں پیسہ کما کے غلام ہمارے بنے رہو، عسکری لحاظ سے مضبوط نہیں ہونا، جیسے سعودی عرب کا حال ہے، پیسہ بہت ہے، کوئی فورس ہی نہیں ہے، کوئی مضبوط طاقتور جہاز بھی امریکہ دے رہا ہے۔ ہم سعودی عرب گئے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے جہاز لیے ہیں سعودی عرب نے، ان پہ جب چاہے امریکہ ان کو، جیسے ہوتا ہے نا موبائل میں آپ یوں یوں کرو، اب کھول کے دکھاؤ اس کو، اپنے موبائل میں پاسورڈ لگا دو یہ زگ زیگ والا، کسی کا باپ بھی اس کو کھول نہیں سکتا تو انہوں نے ایسے پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ جس دن ان کا میٹر گھوم گیا وہ ٹھش پش کر دیں گے، وہ جہاز اڑنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان غریب ہو کے اسلامی لحاظ سے سعودیہ سے اچھا ہے، غریب ہے مگر عسکری لحاظ سے مضبوط ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بھوکے ننگے ہیں، بھکاری ہیں، فوج ہمارے پاس ہے، اس پہ فخر کیا کرو، فوج میں خامیاں درجنوں ہیں لیکن فوج کو من حیث الفوج برا نہ کہا کرو، سمجھتے ہو؟ ایک ہی تو چیز تمہارے پاس بچی ہے جس پہ تم ڈرا سکتے ہو کسی کو، اگر اسی کا مورال ڈاؤن کر دیا، صبح شام مخالفتیں کر کے مہم چلا دے تمہارے پاس، تو پھر کچھ بچے گا ہی نہیں۔ خیر کہاں سے کہاں جلدی سے سمیٹوں اس بحث کو میں۔ تو وہ چاہتے ہیں معیشت ان کے کنٹرول میں، کیونکہ معیشت کنٹرول میں ہوگی تو عسکری لحاظ سے بھی پھر وہی مضبوط ہوں گے، اور اگر معیشت معاشی لحاظ سے آپ ترقی کرتے ہیں تو بھی ان کے فرما بردار بن کے، ایسا نہ ہو کہ آپ اخپل خود مختار ریاست بن جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو پہلی سے بھی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہ ہے فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے۔
فیملی سسٹم. جب بھی آپ کسی قوم کو اپنے نظریات دینا چاہتے ہو اس کا خاندان رکاوٹ بنتا ہے. میں مسلمان کیوں ہوں؟ میرا باپ بھی مسلمان, میری ماں بھی مسلمان, میرے دادا بھی, میری نانی بھی, میری خالہ بھی, میرے ماموں بھی, میرے چاچا بھی. مسلم خاندان میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اسلام کے حسن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کوئی دنیا کی لالچ, اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتی انشاءاللہ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو تاکہ یہ حکومتوں کے غلام بنے. سمجھتے ہو؟ پورے ڈیپینڈ کس پہ کریں؟ گورنمنٹ پہ. پھر گورنمنٹ جو نظریہ دینا چاہے, جب آپ جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تو اسی کے نظریے کو ایکسپٹ کرتے ہو نا. پوری دنیا انسانوں کو خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں لانا چاہتی ہے. سیکولر اور لبرل گورنمنٹ حکومت چاہتی ہے بچہ اپنے باپ کو نہ کھلائے. بوڑھے باپ کو کون کھلائے گا؟ گورنمنٹ. بچے کو کون کھلائے گا؟ گورنمنٹ. بھائی کو کون کھلائے گا؟ گورنمنٹ. پھر جو کہے گی وہی ہوگا. گورنمنٹ کو باپ بنا کے رکھو اپنا. اسلام میں گورنمنٹ کی حیثیت مینجمنٹ کی ہے. ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے بتا دیے کہ اس کے اس پر یہ حقوق. گورنمنٹ کا کام ہے ان حقوق کی پاسداری کرے, حقوق کو ضائع ہونے سے رکاوٹ بنے. بس وہ ایک ایسی چودھری ہے کہ محلے میں جو چودھری صاحب ہوتے ہیں نا, لوگ ان کے پاس شکایتیں لے کے آتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کہ بیٹا میرا نافرمان ہے, مجھے کما کے نہیں دیتا. تو چودھری صاحب بچے کو لے جا کے 2 تھپڑ لگا کے بولتے ہیں تو اپنے باپ کا خیال کر. تو وہ مینجمنٹ جو ہوگا نا, جو بھی علاقے کا بڑا ہوگا, وہ باپ نہیں ہوتا علاقے کا. وہ کیا کرتا ہے, جہاں غلطی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کو کنٹرول کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اسلام میں گورنمنٹ کا کام معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا. اب ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ اللہ نے بتا دی ہے. باپ اگر کسی دن بچے کو تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں, بچے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ باپ کے خلاف FIR کٹوائے یا پولیس کو کمپلین کرے. نا 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 نا, یہ بہت بڑا مجرم ہو جائے گا وہ. ہاں اسلام ضرور باپ کو یہ کہتا ہے کہ خام خام میں تھپڑ مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. خیر یہ بڑا طویل ٹاپک ہے. تو میں یہ جو بار بار کہتا ہوں نا, بے حیائی جو پھیلائی جا رہی ہے, دیکھو باطل جتنی کوشش خاندانی نظام کو توڑنے کی کر رہا ہے. کو ایجوکیشن, مجھے خدا کی قسم پنجاب میں کو ایجوکیشن دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا, سندھ میں کو ایجوکیشن دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا. جب میں KPK جاتا ہوں, پشاور جاتا ہوں, وہاں کو ایجوکیشن دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہماری پٹھان قوم جس کی غیرت کی مثالیں اور داستانیں, جن کی عورتوں کے ناخن دیکھنا ناممکن تھا, کیسے نئی نسل کو, جوان لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی ڈیسک پہ بٹھا کے پڑھایا جا رہا ہے. یہ نسل برباد ہو جائے گی. اگلی نسل, اس میں وہ غیرت اور حمیت ختم ہو جائے گی. تو بچاؤ بھائی اس کو, خدا کے لیے دینی تنظیمیں آواز اٹھائیں. ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے. اگر ہماری دینی تنظیمیں اس پر دھرنے دے دیتی کہ ایک لا پاس کر دو, کو ایجوکیشن کو ختم کر دو, خدا کی قسم سب سے پہلے میں آواز اٹھاتا آپ کے حق میں. کوئی ڈھنگ کا کام ہو نہیں رہا ہے, کسی بھی حکومت میں نہیں ہو رہا ہے. پتہ نہیں کس چیز پہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں. تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نسل خراب ہو رہی ہے, بہت سی تو ہو گئی ہیں خراب, اب وہ ریورس نہیں ہو سکتی. جو بچی ہوئی ہیں ان کی تو من حیث القوم ایک غیرت مشہور ہے. یار تم کیا کر رہے ہو؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا میری بیٹی وہاں لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہی ہے, اسکول میں کالج میں کیا کر رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں میری بیٹی سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی, اور ہماری غیرت کی مثالیں, وہ مثالیں ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی تھیں. نئی نسل میں کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کیا, برباد ہو جائیں گے یہ. پشاور والوں اس پہ آواز اٹھاؤ. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. لڑکے بھی خراب ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھی خراب ہو رہی ہیں. تو اب باطل کے تیروں کا رخ کیا ہے؟ آپ کے خاندانی نظام کو کیا کیا جائے؟ بولو, تباہ. اس میں چند باتیں انہوں نے کی ہیں, بس میں یہ 2 منٹ میں مضمون کر کے آگے چلتا ہوں. پہلی کوشش انہوں نے یہ کی ہے میرج سسٹم کو ختم کیا جائے. شادی ہو ہی نہیں, ہومو سیکچولیٹی کو اور یہ لڑکی فیمیل کے ذریعے اس کو فروغ دو تاکہ یہ سسٹم ہی کیا ہو جائے, برباد. شادی نہیں ہوگی تو نسل کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور اگر کسی کمبخت نے شادی کرنی ہے دیر سے کرے. وہ ہمارے پٹھان بھائیوں میں رواج تھا, لڑکی بالغ ہوتے ہی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے اگر اس کی شادی نہیں کی. کہاں گئی بھائی تمہاری غیرت؟ وہ تم اس ماحول سے متاثر ہو گئے ہو.
میں نے اپنی کم عمر بچی کی شادی کی، بالغ ہوتے ہی پٹھان مولانا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں میرے اپنے دوست کہ یار اتنی چھوٹی بچی کی تم نے شادی کر دی. میں نے کہا میں تمہیں مسلمان ہونے کا نہیں پٹھان ہونے کا تانا دیتا ہوں میں تمہیں. تم اسلام بھی چھوڑ دیا اور اپنی وہ غیرت بھی چھوڑ دی تم نے. یہ تانا کوئی اور مجھے دیتا تو سمجھ میں آتا ہے یار تمہاری تو مثالیں مشہور ہیں. تو جب پٹھان مولانا کا یہ حال ہو گیا ہے یہاں کے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ نے 9 عمر بچی کی شادی کر دی، تو قوم کو کون سمجھائے گا؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اس لیے ہم چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں اپنے اس خاندانی نظام کی حفاظت کرو. تو خیر کہاں بات چلی گئی، کہاں سے کہاں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ تعلیم کو رکاوٹ بناؤ. کس میں؟ نکاح میں. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. بچی نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. ڈاکٹر بن گئی. میرے پاس کے پی کے سے لڑکیوں کے فون آتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، رشتہ مارکیٹ سے شارٹ، عمریں نکل گئی ہیں. جب شادی کی عمر تھی، مرد سب سے پہلے عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے، اس کی ایجوکیشن نہیں دیکھتا. تو بنے آپ ڈاکٹر بنے، ہم تھوڑی منع کرتے ہیں آپ کو، شادی کے بعد بن جاؤ بھائی تم. تو پہلی کوشش ان کی یہ، نکاح کیسے ہو؟ دیر سے. آپ نے اس کے اگینسٹ جانا ہے. نکاح کیا کرنا ہے؟ جلدی. وہ آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے ہیں، آپ نے اگینسٹ چلنا ہے. آپ لوگ ایسی کی تیسی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شادی کیا کرنی ہے؟ بولو. جلدی کرنی ہے. خدا کا حکم ہے. نمبر 2، انگریز نے کیا کہا؟ ہومو سیکسولیٹی. لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی، شادی کرنی نہیں ہے. گرل فرینڈ، آپ نے کہا گرل فرینڈ نہیں رکھنی. لڑکا لڑکا حرام، لڑکی لڑکی حرام. نکاح کرنا ہے. نمبر 2، انگریز نے کہا کرنا ہے تو دیر سے کرو. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کا بڑا کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، دیر سے جلدی شادی کو مذاق بنایا جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اگینسٹ چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جلدی سے. پھر تاکہ جتنے جلدی بولو گے تو میں پھر آگے درس شروع کر دوں گا. جلدی کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی جلدی. دوسرا انہوں نے کہا ایک رکھنی ہے. آپ بولو ایسی کی تیسی، ہماری مرضی، ہم جتنی رکھیں. ہمیں اللہ نے وسائل دیے، ہم برابری کرتے ہیں، ہم 2 کریں گے، بھاڑ میں جاؤ. پیغمبروں کی سنت ہے. فیملی سسٹم اور مضبوط ہوگا اس سے، چونکہ 2 3 4 کرنے سے ہر لڑکی کو میاں نام کی چیز مل جائے گی. ایک ایک کریں گے، بہت سی لڑکیاں میاں لیس ہو جائیں گی، ان کو میاں نام کی چیز نہیں ملے گی. یہ ہو رہا ہے اب. تو پہلے تو یہ پنجاب میں ہوتا تھا، اب کے پی کے میں بھی شروع ہو گیا. رشتے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. پہلے پٹھانوں کے ہاں ایسے ہوتا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے مہر دو تو بیٹی دیں گے. اب وہاں بھی سسٹم کیا ہو رہا ہے؟ خراب. کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. اسلام کو چھوڑو گے تو یہی ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک نہیں، ایسی کی تیسی معاشرے کی. ہم کریں گے اپنی مرضی سے، زیادہ کریں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جلدی کریں گے، زیادہ کریں گے. پھر فیملی پلاننگ والوں نے پورا باطل کے تیروں نے زور لگایا، بچے 2 ہی اچھے. آپ اس کے اگینسٹ جاؤ. 2 تو بچے شروع ہوتے ہی نہیں ہیں. بچے کہاں ہیں؟ یہ تو ایک آدھ ساشیں ہیں، کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو بیٹیاں پلیورل ہے، پلیورل کم سے کم 3 کو کہتے ہیں، کم سے کم. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے، پلیورل ہے، جمع ہے، گفٹ کرتا ہوں، کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور بڑی نعمت کیا؟ بیٹے اور بیٹیاں. کم سے کم 3 بیٹے، کم سے کم 3 بیٹیاں. یہ آپ کا نصاب اسٹارٹ ہوگا یہاں سے، کم 6 تو ہوں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ شعر یاد کر لو، بہت ہو گیا سنا. مت متاثر ہو ان فضول نعروں سے، اس سے تمہارا خاندان نظام مضبوط ہوگا. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے. اس سے تمہارا خاندانی نظام مضبوط ہوگا. بڑھاپے میں یہ بیٹے پوتے نواسے تمہارے کام آئیں گے. اتنا اچھا لگتا ہے جوان آدمی اور پوتوں کو لے کے گھوم رہا ہو، وہ جوانی میں دادا بن جائے. کاروبار کرو، پیسہ بھی کماؤ، سارے کام کرو، لیکن اس کو بھی فوکس کرو. سمجھتے ہو؟ تو آپ بالکل باطل کے کس طرح جاؤ گے؟ اگینسٹ. تو میں اس لیے اتنا چیخ رہا ہوں کہ ہماری نماز روزے پہ میرے بھائی باطل کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ کہتا ہے فیملی سسٹم تباہ کرو تاکہ یہ نسلیں سمٹ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ان کو جو پہناؤ گے پہن لیں گے. وہ خود تو اپنی نسلیں ان کی بڑھ نہیں رہی نا، خود نسلیں بڑھ نہیں رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہماری تو بڑھ نہیں رہی ہے، تو اب انہی کی کم کر دو. تو اس لیے ہمیں کم نہیں کرنی ہے. خیر.